جو آدمی روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، زبان کے غلط استعمال کرنے سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایمان والا اس ماہ مبارک میں بھی اپنی زبان کو گناہوں سے نہیں بچائے گا، اپنی نگاہوں کو گناہوں سے نہیں بچائے گا، اپنے دل کو گناہوں سے نہیں بچائے گا، تو پھر زندگی کے کس مرحلے میں وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہوگا؟ ہم نیکیاں بھی کریں، تراویح بھی پڑھیں اور گناہ بھی کرتے رہیں تو گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کے اثرات زائل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور ہم میں سے بہت سے بھائیوں اور بہنوں کی صورتحال یہ ہے کہ پورا مہینہ رمضان کا گزر جاتا ہے اور ایک دور بھائی کا مکمل نہیں ہو پاتا قرآن پاک۔ جن لوگوں کو عام دنوں میں باجماعت نماز کی ادائیگی کی توفیق نہیں ہوتی، وہ بھی اس ماہ مبارک میں اذان کے کلمات کو سن کر مسجدوں کی طرف دوڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہ خیر کا جذبہ ہوتا ہے جو اللہ کی جانب سے اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے۔ خوش نصیب، سعید اور نیک بخت ہوتے ہیں اللہ کے وہ بندے اور بندیاں جو خیر کے ان جذبات سے اپنے دلوں کو معمور کرتے ہیں اور ماہ مبارک کو قدردانی کے ساتھ گزارنے کی فکر و کوشش کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان رمضان کے فضائل کو، اس کی برکات کو، اس کی عظمت و اہمیت کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ شعبان کے اخیر میں آپ نے صحابہ کے درمیان خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے مسلمانوں، اے انسانوں، ایک برکت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہے۔ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر انسان کو عطا کیا جاتا ہے اور فرائض کا ثواب 70 گنا اس ماہ مبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ایک شب اس مبارک مہینے میں ایسی ہے جس میں عبادت 1000 مہینوں